لاکھ تلوار اٹھے فرقہ پرستی کی مگر، لاکھ تلوار اٹھے فرقہ پرستی کی مگر، اے وطن ہم تیرے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ محترم حاضرین اجلاس، میرے دل کے اندر جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ ہمارے حوصلوں اور امنگوں میں ایک حسین چاہت موجزن ہے۔ میرے خوابوں میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کا خیر و مقدم و استقبال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی حسین و جمیل خواب کو الفاظ و بیان کے پیرائے میں ڈھالا جائے۔ تو لیجئے پھر دیر کس بات کی، خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنے ہی رفیق درس، رفیق محترم محمد زین العابدین کیمور سے، اس شعر کے ساتھ کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، حاضرین اجلاس اور دور و نزدیک سے تشریف لائے مہمانان اعظام، اس عظیم الشان اجلاس میں آپ حضرات کی آمد ہم طلبہ جامعہ حسینیہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، جس پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری نے اس محفل رنگ و نور کو ہمدوش ثریا بنا دیا ہے۔ ہر طرف خوشی و مسرت کی باد بہاری چل رہی ہے۔ جامعہ کے بام و در پر وجد کی کیفیت طاری ہے۔ صحن جامعہ کے پودے جھک جھک کر آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ مہمانان دی حشم، میں تمام طلبہ جامعہ کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں تشکر و امتنان کے جذبات نظر کرتا ہوں۔ بالخصوص مولانا ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب، مولانا عبد الحمید صاحب، مولانا عبد الفتاح صاحب، مولانا ممتاز احمد صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور ان حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تم جو آئے ہو تو شکل در و دیوار ہے، اور تم جو آئے ہو تو شکل در و دیوار ہے، اور کتنی رنگین میری شام ہوئی جاتی ہے۔ حاضرین محترم، کسی بھی صاحب عقل و خرد پر یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ زبان اور قلم کی اہمیت ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ یہی وہ ہتھیار ہیں جن سے اگر صحیح کام لیا جائے تو یہی وہ ہتھیار ہیں جن سے اگر صحیح کام لیا جائے تو یہ باطل کا سر قلم کر دیتی ہے، برائیوں کا وجود مٹ جاتا ہے، سماج میں صلاح و تقوی کی حکمرانی، عدل و انصاف کی سلطنت قائم ہو جاتی ہے، اور اخوت و بھائی چارگی کے ہر طرف پھول کھلنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں نعمتیں جب غلط ہاتھوں میں پڑ جاتی ہے تو دنیا شر و فساد کے گہوارہ، ظلم و تشدد کی اماجگاہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب جامعہ ہذا نے تعلیم و تربیت کے ساتھ زبان و قلم کے صحیح استعمال میں مہارت پیدا کرنے کی مشق و تمرین کے لیے اول دن سے انجمن اصلاح البیان کا وجود بھی ناگزیر تصور کیا۔ الحمدللہ یہ انجمن پورے سال طلبہ کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے ہمہ وقت رواں دواں رہتی ہے۔ انجمن کی مستقل اپنی لائبریری ہے جس میں 5000 سے زائد مختلف علوم و فنون کی کتابیں موجود ہیں۔ لائبریری کا کلی نظام طلبہ کے ہاتھوں میں رہتا ہے، اور ہر جمعرات کو طلبہ بعد نماز مغرب تا عشاء اور عشاء کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ
9 حلقوں میں تقسیم ہو کر تقریری مشق کرتے ہیں اور انجمن کے زیر اہتمام ایک دیواری ماہنامہ بھی آویزہ کیا جاتا ہے جس میں طلباء کے مضامین شائع ہوتے ہیں اور الحمدللہ انجمن کی تمام سرگرمیوں کی سرپرستی اور نگرانی اساتذہ کرام فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کا یہ اجلاس انجمن اصلاح البیان کے ہفتہ واری پروگرام کی آخری کڑی ہے اور ہم نے آپ حضرات کو اس لیے زحمت حضوری دیا ہے تاکہ آپ کے روبرو جامعہ حسینیہ کے شب و روز کی محنتوں، یہاں کے اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ کی سعی پہم کی کچھ جھلک پیش کی جا سکے کہ آپ کے خون و پسینے کی کمائی ہوئی دولت ملت کے کام آ رہی اور اس سے علم دین کی ترویج و اشاعت کا کام انجام پا رہا ہے۔ مہمانان کرام، اب آخر میں ایک بار پھر تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو توجہ اور عنایت ہمیں آج حاصل ہے ہمیشہ ملتی رہے گی۔ اب میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تم رنگ ہو، تم نور ہو، تم شیشہ ہو، تم جام، تم رنگ ہو، تم نور ہو، تم شیشہ ہو، تم جام، کرنوں سے بھری صبح ہو، تاروں سے بھری شام، رنگین ہے، سرشار ہے، مستانہ ہے دنیا، رنگین ہے، سرشار ہے، مستانہ ہے دنیا، تم ہو تو نگاہوں میں پری خانہ ہے دنیا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، حافظ محمد اصفر صاحب نناری نے آپ کو کچھ انعام دیا ہے، تشریف لائیں اور انعام لے لیں۔